کریں مدر ڈائری چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بچے کی نیند کے متعلق بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ چھوٹے بچے، نوزائیدہ بچے، پیدائش سے شروع ہوتے ہوئے بچے، ان کی نیند کتنی ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے بچوں کی نیند کے بارے میں بات کریں گے، اور چھوٹے بچے نیند سے کیوں جاگ جاتے ہیں اور ان کے سونے کی روٹین کس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ یہ ویڈیو بہت ڈیٹیل سے بچے کی نیند سے ہی متعلق ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور ماں اور بچوں سے متعلق ہر قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہے اسے پریس کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اچھی لگے تو لائک کر دیں، اچھی نہیں لگے تو ڈس لائک کر دیں۔ پلیز فیڈ بیک مسٹ ہے دینا، اسے دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تقریباً تمام بچے پیدائش کے بعد شروع کے چند ہفتوں میں بہت زیادہ سوتے ہیں اور عام طور پر اسی وقت اٹھتے ہیں جب انہیں بھوک لگی ہو یا انہوں نے پیشاب کیا ہو۔ وہ عام طور پر دودھ پینے کے دوران بھی سوئے رہتے ہیں۔ بچہ چند ہفتوں کی عمر میں اپنے ارد گرد کی دنیا کا جائزہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ 3 سے 6 ماہ کی عمر کا بچہ دن میں تقریباً 6 سے 8 گھنٹے جاگتا ہے۔ بچے عام طور پر نہانے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں۔ رات کے وقت سلانے سے پہلے بچے پر آیت الکرسی اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا دم ضرور کریں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔ اب ہم ڈسکس کریں گے بچے کے سونے کے مسائل۔ بعض اوقات ہم کو ان تمام باتوں میں پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ سونے میں دشواری محسوس کرتا ہے، رات کو سوتے میں بار بار جاگ جاتا ہے، رات کو سوتے میں بھی دودھ پینا چاہتا ہے، بچہ آپ کے ساتھ ہی سونا چاہتا ہے، آپ کے بستر سے اٹھنے کے فوراً بعد ہی وہ جاگ جاتا ہے۔ سونے میں دشواری کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1، بچے کو سونے میں دشواری کی سب سے بڑی وجہ گیس یا پیٹ کا درد ہے۔ بچہ دودھ پینے کے بعد بچے کو ڈکار دلوائیے تاکہ پیٹ میں گیس کم پیدا ہو۔ نمبر 2، بچہ سردی یا گرمی محسوس کرنے کی وجہ سے بھی بے چین رہتا ہے۔ نمبر 3، اگر بچے کو دن کے دوران میں کم توجہ ملی ہو تو وہ دیر تک جاگتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ کبھی رات کو دیر تک نہ کھیلے اور نہ باتیں کرنے، ورنہ یہ اس کی عادت بن جائے گی۔ نمبر 4، پوترے کا گیلا پن بھی یعنی ڈائپر یا پوترا جو بھی اس نے چیز پہنی اس کا گیلا پن بھی بچے کے بار بار جاگنے کا باعث بنتا ہے۔ جتنا جلد ممکن ہو بچے کا پوترا بدل کر اسے دوبارہ سلا دے۔ وہ اگر ایک بار اٹھ گیا تو اسے دوبارہ سلانا مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 5، بچے کی نیند عام طور پر اس وقت بھی متاثر ہوتی ہے جب وہ نئے کام کرنا سیکھتا ہے، مثلا رینگنا اور چلنا۔ وہ ان کاموں کو بار بار کرنے کے لیے پرجوش ہوتا ہے۔ نمبر 6، رات کو سونے میں دشواری کی ایک اور وجہ تھکاوٹ بھی ہے۔ دن میں بہت زیادہ کھیلنے یا بہت دیر تک جاگتے رہنے کی وجہ سے بچہ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اس لیے بچے کو دن میں تھوڑی دیر کے لیے ضرور سلا دیں۔ 1 سال کی عمر کے بچے کو دن میں کم سے کم 2 گھنٹے ضرور سونا چاہیے۔ رات کو سلانے سے پہلے بہتر ہے کہ بچوں کے ہاتھوں اور ٹانگوں کا مساج کر دیں۔ جب آپ نے بچے کو سلانا ہو تو اس کے لیے بچے کو بستر پر سلانے کے لیے لے جائیں تو اسے لائٹ بند کر دیں۔ بچے عام طور پر ہلکی روشنی پسند کرتے ہیں، اس لیے 0 کا بلب جلا دیں۔ بچے کو گود میں لے کر ہلکا ہلانے اور تھپکیاں دینے سے بھی بچہ سو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو کندھے سے لگا کر تھپکیاں دیں تو وہ اس سے جسمانی حرارت اور تحفظ محسوس کرتا ہے اور جلد سو جاتا ہے۔ بچے کی کمر یا چھاتی پر ہاتھ پھیریں، بعض بچے چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے سکون پاتے ہیں۔ اگر بچہ رات کو سوتے میں اٹھ جائے تو اس کی طرف فوراً بھاگ کر جانے کے بجائے تھوڑی دیر انتظار کریں۔ بعض اوقات بچہ خود سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر بعد خود ہی سو جاتا ہے۔ اگر بچہ واقعی اٹھ چکا ہو تو اسے گود پہ نہ اٹھائیں، لیٹے ہی تھپکیاں دینا شروع کر دیں، کیونکہ بچہ اٹھنے کے باوجود نیند میں ہوتا ہے اور یہ صرف دیکھنے کے لیے اٹھتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ موجود ہیں یا نہیں۔ اس لیے آپ اسے صرف اپنی موجودگی کا احساس دلائیں، بچہ آپ کی موجودگی محسوس کر کے فوراً ہی سو جائے گا۔ ماں ہی کے ساتھ سونا۔ بعض بچے صرف ماں ہی کے ساتھ سونا چاہتے ہیں۔ اگر ماں بچے کو سلانے کے بعد بستر سے اٹھ جائے تو وہ بھی فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ جب بھی بچے کو سلائیے اس کے پہلو میں تکیہ رکھ دیں، یا جب بھی آپ بستر سے اٹھنے لگے تو فوراً تکیہ بچے کے پہلو میں رکھ دیں، اس سے بچہ یہ سمجھے گا کہ ماں اس کے ساتھ ہی ہے۔ سوتے میں دودھ مانگنا۔ بہت چھوٹے بچے بہت جلد بھوک محسوس کرتے ہیں، اس لیے وہ رات کو بھی کئی مرتبہ اٹھ کر دودھ پیتے ہیں۔
1 سال کی عمر تک بچے کے کھانے پینے کی باقاعدہ روٹین بن چکی ہوتی ہے. وہ عام طور پر رات کو سونے کے بعد دودھ نہیں پیتا، تاہم بعض اوقات بچہ رات کو اٹھنا اور دودھ مانگنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ اسے دودھ دے دیں تو وہ روزانہ ایسا کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ اس کے ہر دفعہ دودھ مانگنے پر اسے دودھ دیں گی تو یہ اس کی عادت بن جائے گی. اس لیے ہمیشہ یہ ظاہر کریں کہ آپ سو رہی ہیں. وہ جتنا چاہے چیخے یا شور مچائے، آپ ایسا ظاہر کریں کہ آپ سن ہی نہیں رہی. تھوڑی دیر میں وہ خود ہی تھک کر سو جائے گا. چند دنوں تک ایسا ہی کرے، بچہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. یہ طریقہ صرف بڑے بچوں کے لیے ہے. بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا مت کیجیے کیونکہ وہ بہت جلد بھوک محسوس کرتے ہیں اور رات کو بھی دودھ پیتے ہیں. بڑے بچے کو رات کو سونے سے پہلے کوئی ٹھوس چیز کھلا دیں، اس سے بھی بچہ رات کو دودھ نہیں مانگیں گے. چھوٹے بچے کو بھی رات کو سونے سے پہلے دودھ پلا کے سلائیے، اس سے وہ کافی گھنٹے سوئے رکھے گا اور صبح سحری کے ٹائم آپ کو ایک دفعہ اٹھائے گا اور اس کے بعد آپ کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا. لیکن یاد رکھیے، جو بھی آپ شروع میں بچے کی روٹین سیٹ کر دیں گی ایک دفعہ، اس کے بعد وہ اس کی عادت بن جائے گی. اس لیے جیسے ہی آپ کا بچہ چھوٹا ہے یا جیسے ہی بچہ چھوٹے سے بڑا ہو رہا ہے، 1 سال کا یا 8 ماہ کا، 1 سال کا، تو آپ اس کی روٹین سیٹ کیجئے. اس کے بعد آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. کھانے پینے، سونے جاگنے سب کی ایک دفعہ 1 ہفتہ کوشش کیجئے، اس کے بعد آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. اب نیکسٹ ہے بچہ بہت بے چین ہو. بعض اوقات بچہ دن میں بہت زیادہ کھیل کود کی وجہ سے تھکاوٹ اور بدن میں درد محسوس کرتا ہے. اس کے علاوہ روٹین میں تبدیلی، مثلا سفر کی وجہ سے بھی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے. اگر آپ کا بچہ بہت بے چین ہے اور سونے میں دشواری محسوس کر رہا ہے تو ایسا کیجئے کہ اس کو اچھی طریقے سے دبائیے، اس کی ٹانگیں دبائیے، اس کے جسم کو دبائیے. یقیناً اس کے جسم کے کسی حصے میں درد ہوگی جس کی وجہ سے بھی وہ بہت بے چینی محسوس کر رہا ہے. بعض اوقات ہلکی پھلکی الرجی کی صورت میں بھی بچہ سونے میں دشواری محسوس کرتا ہے. اسی لیے آپ اسے کوئی الرجی سے اینٹی الرجی دوائی بھی پلا سکتی ہیں ڈاکٹر کی ریکمینڈ کے مطابق. اگر آپ کسی بھی پارٹی سے یا کوئی بھی ایسے فنکشن سے آئی ہے یا کسی ایک روٹین سے ہٹ کے کسی گیدرنگ سے آئی ہیں یا آپ نے بہت زیادہ سفر کیا تو بھی بچہ سونے میں دشواری محسوس کرنے کا اور بہت زیادہ روئے گا، تو اس میں بھی آپ فوراً ہی بچے کو ایک سکون والی جگہ پہ لے کے جائیے. جیسے اس کی عادت ہے اس کے مطابق بچہ بے چینی محسوس کرتا ہے اور روتا ہے، تو وہ جیسے ہی اس کو وہ پہلے جیسا ماحول ملے گا تو بچہ آسانی سے سو جائے گا. اگر آپ چاہتی ہے کہ بچہ آپ کا زیادہ دیر تک سوئے رکھے تو آپ سونے سے پہلے اس کی دودھ کی بوتل میں تھوڑا سا سیریلیک ملا دیں تو وہ زیادہ دیر تک سوئے گا، کیونکہ ٹھوس غذا دیر سے ہضم ہوتی ہے. یہ ان بچوں کے لیے جو کہ صرف ماں کے دودھ پہ ہوتے ہیں یا پھر بوتل کا دودھ پیتے ہیں. بعض بچے رات کو بہت دیر تک نہیں سوتے، یعنی کہ بہت لیٹ نائٹ تک جاگتے رہتے ہیں. ایسے بچے بعض اوقات بچہ رات کو بہت دیر تک کھیلنا چاہتا ہے اور آپ جتنی چاہے کوشش کرے وہ سونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس لیے آپ اسے اچھی طرح دودھ پلا کر بستر پر لٹا دیں، گھر کی تمام لائٹیں بند کر دیں اور بلکہ اندھیرا کر دیں. اب آپ بلکہ خاموشی سے لیٹ جائیں اور یہ ظاہر کریں کہ آپ سو رہی ہیں. بچے سے ہرگز بات نہ کریں، وہ جتنا چاہے چیخے، آپ خاموش رہیں، تھوڑی دیر میں بچہ خود ہی سو جائے گا. اگین میں آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ بچے کی روٹین سونے کی آپ بچپن سے ہی بنائیں. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بچوں کی سونے کے سے متعلق. امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی. ماں، بچے اور گھر سے متعلق ہر قسم کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کرنا مت بھولے. ساتھ میں بیل آئیکن ہے اسے پریس کر دیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے لائک کر دیا کریں. ہم آپ کے لیے اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں، انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ سے صرف ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں. اگر آپ کو اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کر دیں اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے یا آپ کے پاس بھی کوئی مزید انفارمیشن ہو تو اسے شیئر کیا کریں. اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی ہمیں بتایا کریں تاکہ ہم اسے اپنی مزید آنے والی ویڈیو میں ایڈ کریں. امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.